به نستعین انه خیر ناصر مبین۔ شاہ اہل چھوٹو گزارا کیا تم نے، کہاں رک گئے شراس بیکار ہیں کسب الصبیان وکسب الصبیان۔ دیکھو بیٹا، باپ ماشاءاللہ آرام کر کے بیٹھ جاتا ہے، شاباش، سارا کاروبار بچے کے حوالے کرتا ہے، یا بچہ بیچارہ کسی شو روم میں، کسی وہ گراج وہ میں نے وہ فارسی بھی بولا عربی بھی بولا، گاراج، یہ جو میکینک بارک اللہ، یہ جو میکینک، یہ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے ٹائر اتارتے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں، بابا ماشاءاللہ ادھر ہے، ماشاءاللہ آرام سے کھاؤ۔ ایک مطلب مجبوری ہے تو الگ مسئلہ ہے نا، ایک مطلب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں۔ میں نے ایک بھیک مانگنے والے کو دیکھا، سوچا تھا ایک کھینچ کے ماروں اس کو، بیوی بچوں کو آغا نثار ہمارے بچے کو، میں نے سمجھا یہ کسی اور کے ہوں گے، بچے ننگے پاؤں۔ بعد میں ذرا تھوڑا دقت قافلہ تھا، ہاں بعد میں دیکھا تو یہ آغا ان بچوں کا کیا ہے، باپ ہے، بس خدا بیل بکریوں کی طرح خود کسی سائے میں بیٹھتا ہے، وہ بچوں سے بھیک مانگتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے آغا، یہ کیا طریقہ، محنت کرو نا آغا۔ خوب ابھی کیا نام، فوجی وکسب الصبیان، صبیان سبی کی جمع ہے آغا، بچوں کی کمائی، اس سے امرار۔ اب رابطہ دیکھو نا نثار، بچوں کی کمائی سے زندگی گزارنا، امرار معاش کرنا اب وہ بچہ کہاں سے لے کر آتا ہے پیسے کیا معلوم، چوری کر کے لے کر آتا ہے، کما کے لے کر آتا ہے، معلوم نہیں ہے نا، بچہ ہے، بچہ نثار مرفوع القلم، اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے نا، حرام بھی نہیں ہے، پتہ ہے بچہ جب چوری کرے گا تو حرام بھی نہیں ہے، بولنا نہیں ہے ہاں بچوں کو ہاں بچہ ہے نا، مرفوع القلم ہے۔ اب یہ کہاں سے لے کر آتا ہے پیسہ معلوم ہی نہیں ہے، ان پیسوں سے امرار معاش کرنا، زندگی گزارنا مکروہ ہے۔ چلو حرمت کا فتویٰ نہیں دیا ہے، اچھی بات ہے، نہیں تو حرام کا فتویٰ دینا چاہیے، یا علی مدد۔ یہ المجہول کسب بھی پڑھنا ہے چھوٹو، تو کسب نے صبیان سے کسب تعریف ہی کیا ہوگا، جبھی تو المجہولی صفت معرفہ آ رہی ہے۔ ادبیات زندہ باد، ہمارا نثار، کسب کی المجہول اصلہ، بابا اصل کسب معلوم نہیں ہے، اہو من حلال، ایسا پڑھاتے ہیں نثار، کیا مطلب کسب کا اصل معلوم نہیں ہے، نہیں پتہ، حلال کما کے لایا ہے، یا تو نعوذ باللہ کسی دکان سے چوری کر کے کسی کی جیب کاٹا ہے، معلوم ہی نہیں ہے نا ہوگا، یا اور کوئی حرام کام کر کے لے کر آیا ہے، بھائی بچہ ہے نا، بچہ ہے، لے معصومین والا۔ ہمارا چھوٹو کہاں کا ہے، سندھ نواب شاہ کے ہیں، زندہ باد، ہمارا زرداری صاحب کے شہر کے ہیں۔ المجہول دونوں ایک شہر کے ہیں، شاباش، پڑھو یار فوجی، تم تیز ہو ماشاءاللہ سے۔ المجہول اصلہ، یہ المجہولی صفت ہے، آغا نثار، وکس بھی ہے نا، مجرور ہے، المجہول اصلہ نائب فاعل ہے، المجہول اصلہ، آغا اصل کسب معلوم نہیں ہے، اہو من الحلال ام من الحرام۔ خوب آغا کیوں مکروہ ہے، لما ان شبہات کی وجہ سے، آغا نثار ان شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ داخل ہے، وارد ہے کسب صبیان میں، وہ کیا ہے جی، من الشبہتی، اگر شبہ حرمت ہے نا جی، شبہ اگر شبہ کیوں ہے، بڑوں کے کمائی میں شبہ نہیں ہے، الناشئتی، اگر وہ شبہ ایجاد ہوتا ہے، بچے نے حرام طریقے سے کمایا ہے، کیوں، اس لیے کہ من اجتراء الصبی علی ما لا یحل للمکلفین لجہلہ، ہمارا شیراز میراث لو، بچہ جرأت کرتا ہے، بچے کا جرأت کرنا، علامہ اس مال حرام پر،
چوری کرنا یا مواد مخدر، فارسی بولا دوبارہ، منشیات کا بیچنا، یا نعوذ باللہ اور کوئی فعل حرام، کیونکہ لا یحل للمکلفین، باقی مکلف مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں جرأت کرتا ہے فوجی؟ یا تو بندے خدا بچہ ہے پتہ نہیں ہے حلال حرام کا معلوم نہیں ہے نا، بیچارے کو کیا معلوم کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حلال۔ بندے خدا بچہ بڑے لوگ جاہل ہیں نثار احکام دین سے، تو بچے کو کیا پتہ ہے؟ یا تو بچہ کسی مولوی کا بیٹا ہے، اگلا جملہ، مولوی کا بیٹا ہے ماشاءاللہ سارے مسائل اس کے ذہن میں ہے، بابا نے سمجھایا ہے بچہ مرفوع القلم ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، وہ جا کے کیا کرتا ہے چور، اس کو پتہ ہے کہ میرا چوری کرنا میرے لیے حرام، نثار حیران ہو جاؤ گے۔ او لعلمہ، یا تو سبھی کو علم ہے، ہمارا فوجی کس کے بارے میں علم ہے؟ بارتفاع القلم عنہ، مرفوع القلم ہے یعنی قلم کا اٹھانا۔ قلم کون سا قلم؟ جی جو واجب انجام دو تو ثواب لکھتے ہیں، حرام انجام دے تو کیا لکھتے ہیں؟ عقاب، کیفر، سزا۔ اس کو پتہ ہے میرے پر ابھی تک میری فائل نہیں بنی ہے جی، وہ کرامن کاتبین ابھی تک لکھنے میں مصروف نہیں ہے، میں آزاد ہوں بالغ ہونے تک۔ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں چھوٹو، او لعلمہ، یا سبھی، ضمیر ترجمے سے سمجھ جاؤ، ضمیر کا مرجع، یا تو سبھی کو یقین ہے، علم ہے، بارتفاع قلم الحسابی، حساب و کتاب کا جو قلم ہے اس کو اٹھایا گیا ہے، عنہ سبھی سے، لذا کیا کرتا ہے؟ ممکن ہے کیا کرے؟ حرام کا انجام دے دے۔ نثار، ولو علم اکتسابہ، اگر علمہ پڑھنا ہے تو، اگر صاحب الولد، بچے کا باپ، بچے کی والدہ، ان کو یقین ہے ہمارا بچہ جو ہے حلال طریقے سے کماتا ہے، وہ حرام طریقے سے کماتا ہی نہیں ہے، تو فلا کراہت فی کسبہ، اس صورت میں کوئی کراہت نہیں ہے اس بچے کی کمائی میں۔ کیوں؟ آپ کو یقین ہے وہ حلال طریقے سے کماتا ہے۔ وَإِنْ أَطْلَقَ الْأَكْثَرُ، اگرچہ آغیون نے بطور مطلق فرمایا ہے کسب الصبیان مکروہون، لیکن تفصیل دینا چاہیے، اس صورت میں مکروہن چھوٹو، اس صورت میں مکروہ ہمیں معلوم نہیں ہے یہ کہاں سے کما، ہم اگر معلوم ہے کہ حلال طریقے سے کماتا ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ہو گیا نا شیراز۔ دو، اب وہ شبہ، وہ تو پڑھ چکے ہیں تم لوگ، شبہ محصورہ، غیر محصورہ، علم اصول، آغا اس کو پڑھو تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، آغا نثار وغیرہ۔ ولو علمہ کا فاعل صاحب الولد، بچے کے والدین، ان کو یقین ہے تحصیلہ کل کسب کو، یہ من محرمین کو پہلے پڑھو، چھوٹو دونوں کے ساتھ ملاؤ، اس بچے نے کمایا ہے، کسب کو حاصل کیا ہے، من محرمین، حرام طریقے سے کمایا ہے، کل کسب حرام ہے، 2000 روپیہ لے کر آیا، پورا کا پورا حرام، خدا حافظ۔ ایک، او علم تحصیل بعضہ، یا تو والدین کو یقین ہے بچے نے آدھی کمائی 1000 روپیہ من محرمین، حرام طریقے سے کمایا ہے۔ نثار، اگر معلوم ہے 1000 روپیہ حرام کا ہے، 1000 روپیہ حلال کا ہے، تو 1000 کیا دے دو جی؟ مالک کے نام پہ صدقہ دے دو۔ اگر مالک معلوم ہے تو پوچھو، بابا یہ بیٹا یہ کہاں سے لایا؟ جی فلان دکان سے لے کر آیا، چوری کر کے، تو دکان کو واپس۔ اگر معلوم ہی نہیں ہے تو کیا دے دو؟ صدقہ دے دو۔ مثلا کسی کے جیب سے نکالا ہے بس میں، تو اب وہ بس والے کہاں جاتے ہیں کیا پتہ، معلوم نہیں ہوتا ہے نا۔ وجب اجتناب، اس صورت میں خدا کو بلا کرے کل کسب سے، یہ لو جی فتویٰ خطرناک آ گیا ہے نثار، میں نے تفصیل دیا تھا، وجب اجتناب، اس صورت میں اس بچے کی کمائی سے اجتناب کرنا، یہ نہ کھانا نہ پینا واجب ہے۔ خدا حافظ، اس کو کیا دے دو؟
صدقہ دے دو۔ وہ پہلی صورت میں فتویٰ تفصیل صحیح دیا ہے انصار میں نے، وجب اجتنابہ فی الصورت الاولی، جب پوری کمائی کیا ہے ہاں حرام کی ہے تو پورے سے کیا کو اجتناب کرو۔ وَاجتناب ما علم منہ، اور واجب ہے اس 1000 روپیے سے پرہیز کرو جس کے بارے میں آپ کو علم بہتر نظر آتا ہے، علم الوالد والوالدۃ منہ، ان کو یقین 1000 روپیے کیا ہے منہ محرم میں سے، حرام میں سے، وہ تفصیل صحیح ہو یا مثال۔ تیسری صورت او اشتبہ، یا تو پتہ ہی نہیں چلا کتنا حلال کا ہے کتنا ہاں، اس صورت میں بھی کیا کرو اجتناب کرو۔ اچھا جی، ومحل الکراہ ختم ہو گیا، ومحل الکراہتی، یہ جو ہم نے فرمایا ہے کسب الصبیان کے ذریعے سے امرار معاش کرنا مکروہ ہے، متعلق کراہت، محل کراہت، موضوع کراہت تکسب الولی بھی، ولی جو ہے کماتا ہے، امرار معاش کرتا ہے بھی کسب بچ سبھی کے کمائی کے ذریعے سے، وَأَخْذُهُ، جی ماشاء اللہ، ایک ایک کر کے حساب کرتا ہے فوجی، بیٹا تم نے کتنا لایا پیسہ، تم نے کتنا لایا، تم نے کتنے لایا، ایک ایک کر کے گن کے جیب میں ڈالتا ہے۔ وَأَخْذُهُ، ولی کا لینا، الفلوسا، پیسوں کو، کمائی کو، منہ سبھی سے، تو کراہت بچے کے لیے نہیں ہے، ولی والدین کے لیے، وہ تو مرفوع القلم ہے نا جی، وہ مرفوع نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بچہ ہے نا۔ ہو ومحل الکراہت تکسب الولی، یا تو محل الکراہت تکسب الصبی، یہ بعد رفع الحجر، یا تو یہ کمائی مکروہ ہے خود بچے کے لیے، اگر یہ تو مرفوع القلم ہے، اس پر کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، نثار بعد رفع الحجر، بعد جن کی بالغ ہو گیا اور ممنوعیت حجر، ممنوعیت ہٹ گیا، کیا ممنوعیت؟ کمائی سے، کمائی سے، تو اس طرح اس کے بعد اگر کمائی بچی ہوئی جیب میں ہے تو بچے کے لیے کیا ہے اب مکروہ ہے، بالغ ہونے کے، جو بچپن میں ماشاءاللہ لاکھوں روپے جمع کیا ہے اور بالغ ہونے کے بعد انہی پیسوں سے کیا کرتا ہے زندگی کرتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، بائک خریدتا ہے، ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے، گھر میں آپ کس کے لیے مکروہ ہے؟ ولی کے لیے، خود بچے کے لیے۔ حجر کیا ہو گیا پتہ چل گیا، پہلے تو ممنوع تصرف ہے نا جی، وہ تصرف کر ہی نہیں سکتا ہے، تصرف کون کرتا ہے؟ ولی، لیکن جب بالغ ہو جائے گا، ممنوعیت جب ہٹ گیا تو کراہت کس کے لیے؟ خود بچے کے لیے۔ میں نے صحیح سمجھا، دیکھو پیسے بچے ہوئے ہیں، بالغ ہونے تک لاکھوں روپیہ کمایا ہے، آقا صاحب آپ کس کے لیے مکروہ ہے؟ بالغ ہو، خود اب تو بچہ نہیں رہا نا، بالغ ہو گیا، تمام شو۔ وَقَضَا يُكْرَهُ كَسْبُ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمَ فِي كَسْبِهِ، یہ لو جی، آقا ان لوگوں کی کمائی بھی مکروہ ہے، حرمت کا فتویٰ دینا چاہیے سر، ان لوگوں کی کمائی بھی حرام ہے، گھر والوں میں کیا نام مکروہ ہے، جو اجتناب نہیں کرتے ہیں فعل حرام سے، محرم بھی کسب ہی، حلال طریقے سے جیب میں آ جائے، بسم اللہ ڈال دو جیب میں، وہ دیکھتے ہی نہیں ہے جی، محرم حلال کو دیکھ، پیسہ ملنا چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے، وہ ان لوگوں کی کمائی بھی مکروہ ہے جو کہ اجتناب نہیں کرتے ہیں محرم سے۔ المحرمہ مفعول تو ہے لیکن منصوب بنظر خافض بہتر نظر آتا ہے، لا یجتنب عن المحرم فی کسبہ، جو لوگ حرام کمائی سے بچاتے نہیں ہیں اپنے آپ کو اپنی کمائی میں، ختم ہو گیا۔ زبردست ترتیب ہے، ہمارا فوجی شہید اول کتاب لکھنے کا انداز زبردست ہے، کہتے ہیں آقا آپ کو پتہ چلا مقاصد محرمہ کیا ہے، یعنی کون سا کسب حرام ہے، وہ محرمہ سمجھ میں نہیں آتی، ہوں کہ ترجمہ کرو نا چھوٹو، کون سا کسب حرام ہے، کون سا کسب مکروہ ہے، کون سا کیا، آقا جب آپ ان کو نکالو تو مباح رہ گیا نا، مباح رہ گیا، یعنی جو کسب حرام بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں، کیا ہے؟ مباح ہے جی، نہ واجب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ حرام ہے،
مباح کماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جائز طریقے سے محنت کرو نا آغا. والمباح یعنی مقاصد وہ مشغلے جن کے ذریعے سے کمانا جائز ہے. ما خلا عن وجہ رجحان، یہ مشکلات ہیں عبارت میں. وجہ رجحان کا کیا مطلب؟ ہمارا نثار اس میں رجحان نہیں ہے، نہ تو ترک کرنے میں رجحان ہے. ترک کرنا کہاں؟ ترک کرنے میں رجحان ہے، ساتھ میں انجام دینا ممنوع ہے تو وہ حرام میں چلا جاتا ہے. ایک صورت میں ترک میں رجحان ہے، اگر ترک کرو یہ کام بہتر ہے، لیکن انجام دینے میں کوئی ممنوعیت، وہ کیا ہے؟ مکروہ. اگر ان دونوں کے علاوہ کیا رہ گیا؟ مباح. دونوں ترک کرو یا کام کرو، دونوں برابر ہے، متساوی طرفین. اگر عن وجہ رجحان من الطرفین، نہ تو ترک کرنے میں کوئی مسئلہ ہے نہ تو انجام دینے میں کوئی مسئلہ ہے. یعنی کیا مطلب آغا؟ یعنی بِأَنْ لَا يَكُونَ راجحاً، یہ ترک راجح بھی نہیں ہے، یہ حرمت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے. ولا مرجوحاً، نہ تو مرجوح ہے. خوب اس کا نام کیا ہے؟ اباح. یعنی یہ اگر اصطلاحات نہیں سمجھتے ہوئے ترجمہ کرو، نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مباح بولتے ہیں. لیکن عبارتیں سمجھ میں آنا چاہیے. ہاں خوب ہر وہ کسب جو کہ خالی ہے عن وجہ رجحان من الطرفین، نہ تو ترک کرنا واجب ہے نہ ترک کرنا بہتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہے پھر؟ دونوں برابر ہے. لتحقق الاباحۃ، یہ کولمبو آ گیا چھوٹو. لتحقق الاباحۃ بالمعنى الاخص، اباحہ بمعنى الاخص کا معنی محقق ہوگا. ایک مرتبہ کو چھوٹو، اباحے کو اعین دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. الاباحۃ بالمعنى العام، اس میں پتہ ہے اباحہ بالمعنى العام کس کو بولتے ہیں؟ اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے جی. وہ واجب کو بھی شامل کرتا ہے، یعنی واجب نہیں ہے، اباحہ بالمعنى العام. حرمت کو بھی شامل کرتا ہے، یعنی حرام نہیں ہے. مکروہ کو بھی شامل کرتا ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. اور حتی خود اباحے کو بھی شامل کرتا ہے. ایک مرتبہ اباحہ بالمعنى الاخص ہے. اباحہ بالمعنى الاخص کس چیز کا نام ہے مولانا؟ بولو. حرمت اور کس کے مقابلے میں؟ فقط کراہت کے مقابلے. بس وہ اباحہ جو کہ احکام 4 احکام کتنے ہیں؟ 5 ہے نا ہمارے پاس. احکام تکلیفی 4 کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ اباحہ بالمعنى العام ہے. یعنی واجب بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، مستحب کا نام آ گیا دیکھو. مستحب بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں. 4 کو نکالو، ایک رہ گیا نا، کیا؟ مباح. اگر وہ بالمعنى الاخص کیا ہے؟ یعنی حرام بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. اب ممکن ہے واجب ہو، اب ممکن ہے بعض مقامات میں ہمارا فوجی کمانا واجب ہو جاتا ہے. کمانا کب واجب ہے؟ آغا بچے بھوکے مر رہے ہیں نا، بچے بھوکے ہاں، والدین کو خرچہ دینا ہے، بوڑھے ماں باپ ہے، کمانا واجب ہو جائے. بالے تب ختم ہو گیا، بحث ختم. ثم اچھے کلمات ہے جی، لکھنے کا طریقہ زبردست ہے کتاب لکھنے کا. ثم ان تمام مطالب کو سمجھنے کے بعد، یوں ترجمہ کرنا ہوتا ہے چھوٹو. ان سار کتنے دنوں سے ہم چیخ کے بتا رہے ہیں نا. ان تمام مطالب کو سمجھنے کے بعد ایک نیا موضوع کیا کریں گے؟ شروع کریں گے. وہ کیا ہے جی نیا موضوع؟ التجارت. تجارت پہلے شہید اول کا الفیہ پڑھو. تنقسم بانقسام الاحکام الخمسہ. اگر تجارت 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. بعض جگہوں میں پڑھو گے مثال، بعض جگہوں میں تجارت واجب ہے، کمانا واجب، بعض جگہوں میں حرام ہے، بعض جگہوں میں خدا کو بھلا کر مستحب ہے، بعض جگہوں میں مکروہ ہے، بعض جگہوں میں بالکل مباح، تمہاری مرضی ہے. چھوٹو وہ کون سا تجارت، کون سی کمائی، کون سی مزدوری واجب ہے مجھ پر؟ فالواجب علی المکلف منہا،
تجارت میں سے، کمائی میں سے جو واجب ہے، منہا کی ضمیر تجارت چھوٹو، واجب منہا تجارت میں سے ما توقف تحصیل معونته و تحصیل معونت عیاله الواجبی النفقت علیہ. یہ لو نثار کہتے ہیں کہ آقا اس مقدار کمانا واجب ہے جس پر متوقف ہے کہ میں اپنے معونے کو حاصل کروں. مجھے کھانا نثار میں ایک مادی موجود ہوں نا، میں ایک مادی. احادیث میں پڑھو تو کل میں لکھ رہا تھا کانا یاکلان الطعام. عیسی ابن مریم کا تذکر وہ کنایے کے بارے میں لکھ رہا ہوں. تو کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ معصوم ہونے کے باوجود یاکلو کھاتا ہے. نثار جناب مریم صاحب عصمت، قرآن گواہی دیتا ہے ہاں ان کی عصمت کے باوجود طاہرہ، جی طہارت کی گواہی دیتا ہے قرآن. معصومہ ہونے کے باوجود تاکلو کانا یاکلان، وہ باب تکلیف جاری کر کے صیغہ مذکر استعمال کیا قرآن نے. عیسیٰ کو غلہ، مذکر کو ہمیشہ غلبہ حاصل ہے. کانا یاکلان الطعام، کیا مطلب؟ یعنی یہ ممکن الوجود ہے، یہ خالق نہیں ہے، معبود نہیں ہے، یہ انسان کنایہ ہے، یہ مخلوق. تو اگر میں مادی انسان ہوں نا، جی آپ مادی ہے، کیا مطلب؟ مجھے مکان کی ضرورت ہے آقا، نہیں تو مر جاؤں گا گرمی میں، مجھے مجھے لی. اس حد تک کمانا ہر انسان پر اب وہ تجارت کے ذریعے سے کم یا مزدور تجارت واجب تھوڑی ہے. جا کے کیا کرو جی یا کسی آفس میں دفتر میں جا کے کام کرو نا. چھوٹو موٹو پڑھو لکھو بنو. ہمارے سندھ والے واجب منہا تجارت میں سے وہ تجارت واجب ہو جاتا ہے انسان پر. توقف تحصیل معونتی، توقف مذکر مؤنث لایا ہے ہمارا نثار، کیونکہ تحصیل نے معونے سے کیا کیا ہوگا؟ کسب تانیث کیا ہوگا. آگا اپنا معونہ بولتے ہیں چھوٹو اپنے اخراجات، و معون و تحصیل و معونت عیالی، عیال بولتے ہیں چھوٹو اپنی بیوی، اپنے بچے، اور والدین بھی عیال میں تھا. عیال پتہ ہے یعنی وہ انسان جس کا طعام دوسرا دیتا ہے، وہ عیال ہے نا جی. یعنی آپ کے سرپرست، آپ ماشاءاللہ آپ کھلانے والے ہیں. تو اب ان کے والدین بھی داخل ہیں نا، والدین کا خرچہ اولاد پر واجب ہے. وہ تحصیل و معونت عیالی، اگر اس آقا کے جو اہل و عیال ہیں ان کا خرچہ بھی متوقف ہے. کس پر متوقف ہے؟ چھوٹو تجارت. جا کے دکان کا دروازہ کھولو، کون سا عیال؟ چاچا ماچا کو نہیں، چاچا ماچا کا خرچہ ہم پر واجب نہیں ہے، بھائی کا خرچہ نہیں ہم پر واجب نہیں ہے، ماموں کا خرچہ نہیں، خالہ نہیں. الواجبی النفقتی، وہ عیال کیا ہے؟ واجب النفقہ ہے، ان کا خرچہ دینا واجب علیہ، اس آقا مکلف. اس حد تک کمانا اور تجارت کرنا واجب. مزدوری نہیں کر سکتا ہے نصاب، تو کیا کرو؟ تجارت کرو نا، جا کے تجارت کرو. ومطلق التجارت، اب عجب ہے، شعر عجیب ہے فوجی ہمارا. کہتے ہیں کہ آقا جی انسان مدنی الطبع ہے، بولتے ہیں انسان مدنی الطبع کا کیا مطلب؟ انسانوں کی زندگی اجتماعی زندگی ہے نا. اجتماعی زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ایک حاجت کو حسن علی پورا کرتا ہے، ایک کام کو آغا نثار انجام دیتا ہے، ایک کام کو یہ آغا خاموش والا انجام دیتا ہے، تیسرا کام وہ کرتا ہے. اب دوسرا آغا کوئی ڈاکٹر بن کر کے معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، کوئی پلمبر پلمبر کے بغیر کام چلے گا چھوٹو؟ نہیں چلتا ہے نا. کوئی ماشاءاللہ بجلی کا کام کر کے ہمارے احتیاجات کو دور. کہتے ہیں نثار معاشرے کا نظام اگر درہم برہم ہوتا ہے، اس کو قائم کرنے کے حد تک کام کرنا واجب ہے. یہ لوگ اگر کوئی بھی تجارت نہ کرے ہمارے استور میں، تجارت نہیں، لوگ مر جائیں گے نا.
سامان کہاں سے آئے گا؟ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا ہے مگر ان کی چند بندے کیا کرے جی؟ تجارت. اس حد تک تجارت کرنا واجب ہے. اب آ جاؤ معصومین والے، کیونکہ آغیون انسانی حیات اس کے بغیر ناممکن ہے. وہ مطلق التجارت، آغا مطلق تجارت، اب زید کمائیں بکر کمائیں کوئی فرق نہیں کرتا ہے نا آغا. التی، وہ تجارت یتم بہا نظام النوع الانسانی، آغا جس کے ذریعے سے کامل ہو جاتا ہے نوع انسانی کا حیات، نوع انسانی کی حیات، یعنی اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہے. نظام درہم بر اس حد تک کمانا تجارت کرنا واجب ہے. فإن ذلك التجارة التي يتم بها نظام النوع الانسانی والبشری، اس حد تک تجارت کرنا من الواجبات الکفائیت. اب معاشرے کے کچھ افراد کیا لے لے جی؟ تجارت میں حصہ لے لے. وَإِنْ زَادَ، اب یہ ہمارے خوجہ والوں کے بجا کے ماتم کرتے رہو، شیر کے بچے ہیں نا. وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمَوْتِ، حسن علی ایسے لوگ ماشاءاللہ اتنا کماتے ہیں، اتنا اپنے اخراجات تو چھوڑو، ہزاروں لوگوں کو کھلاتے ہیں. بس وہ دو واجب کام کر رہے ہیں، اپنے لیے خرچہ بھی دے رہے ہیں، بچوں کا دوسرا معاشرے کی ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں. تاجر کے بارے میں روایت میں ہے التاجر حبیب اللہ، التاجر حبیب اللہ. ایرانی یہی لفظ استعمال کیا جاگا، کاسب بولتے ہیں وہ لوگ تاجر کو، کاسب حبیب خدا است. پڑھی لکھی قوم ہے نا، تاجر حبیب خدا است، پڑھی لکھی قوم ہے جی. معصومین والے، یہ ہو گیا چھوٹو تجارت، اس حد تک کیا انسانوں پر واجب ہے. یہ اب اسباب مثال ہے جی. کچھ لوگوں پر یہ واجب ہے جی یا کہ سیکھو آگا، کچھ لوگ پلمبری کا کام واجب، کچھ لوگوں پر تحصیل علم، کچھ جو ڈاکٹر بنو آگا، لوگوں کا کیا کرو؟ علاج معالجہ کرو آگا. یہ یعنی ہر فن میں افراد کا ہونا ضروری، اس کے بغیر نظام چلتا ہو. والمستحب یعنی والتجارت المستحبۃ، مستحب تجارت کون سا ہے؟ اس حد تک خلا تجارت کرنا مستحب ہے. یحصل به المستحب. ہم ان چھوٹوں کو سمجھائیں گے. چھوٹو، میں مہینے کا خرچہ 30,000 سے، میرا خرچہ 30,000 سے ہوتا ہے، اس حد تک تو کمانا کیا ہے یہ واجب ہو گیا نا. ابھی میں بچوں کی زندگی کی بہتری کے لیے، زندگی کو بہتر کرنے کے لیے 40,000 کمانے تک تجارت کرتا ہوں، وہ بہترین مستحب ہے نا جی. بس جہاں تک خرچہ، جس حد تک خرچہ جو ہے اس حد تک کمانا تو واجب ہو گیا، جس پر میرا معاونہ، میرے بچوں کا معاونہ اسی سے وابستہ ہے. اس کے بعد کی کمائی جی بچوں کے لیے بہترین زندگی فراہم کرنا ہے، گھر والوں کے لیے بہترین گھر دینا ہے، بہترین کھانا دینا ہے، بہترین لباس. وہ کیا ہے؟ مستحب. اچھا جی. والمستحب وہ اضافی تجارت ہے. نثار یحصل به المستحب الآخر، ایک مستحب عمل کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ مستحب آخر جو کہ کمائی کے تجارت کے نتیجے میں مجھے ملتا ہے. وہ توسعۃ علی العیال، اگر گھر عیال پتہ چل گیا، واجب النفقہ، عیال کی زندگی میں بہتری آ جائے گی، وسیع ہو جائے گی، زندگی میں خوشحالی آ جائے گی. اور دوسری بات، فقط عیال کو نہیں لے لو جی، اور بھی دیکھو دوسروں کے عجب ہے دین. علامہ اقبال بھی ہی فرماتے ہیں، نثار اپنے لیے تو بیس بھی سوچتا ہے نا، بیس بھی کھانا کھاتا ہے، بیس بھی پانی پیتا ہے، اپنا ہمیشہ مت سوچو آغا. یا اللہ. وَهُوَ التَّوْسِعَةُ عَلَى الْعَيَالِ، اچھی بات ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے چھوٹو. وَالتَّوْسِعَةُ عَلَىٰ
وَنَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کماؤ کثرت کے ساتھ چھوٹو اور اس کے بعد تھوڑا بہت کیا دے دو، سستا دے دو، مومنوں کو کیا پہنچو، فائدہ۔ جی 10 روپیہ کھاؤ نثار، منافع 20 نہیں کھاؤ، بس 10 تمہارا گزارا ہو رہا ہے نا، الحمدللہ کمائی وَنَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ، کما کر مومنین کو فائدہ پہنچاؤ۔ التوسعۃ علی العیال ونفع المؤمنین ومطلق المحاوج، اگر مطلق حوائج، محاوج حاجت، اگر مسلمانوں، اب تو مومنین سے بالاتر کی بات کرنا چاہیے تھا، پتہ ہے، اگر مومنین اور انسانوں کے حاجتوں کو کیا کرو، پورا کرو، اس حد تک کمانا کیا ہے، مستحب ہے۔ البتہ اگر یہ مطلق المحاوجین، احتیاج کو دور کرنا تو انسان پر واجب ہوتا ہے کہ اگر غیر المضطرین، در حال کہ وہ مومنین مضطر نہیں ہے، آپ تجارت کریں نا کہ دوسروں سے مل، اگر مضطر ہو تو نثار واجب ہو جاتا ہے۔ جی آپ کے بغیر کوئی تجارت کے قابل ہی جاؤ ہوگا، سب تم پر کیا ہے، واجب ہے۔ خوب معصومین والا، اب وہ واجب بھی نکل گیا چھوٹو اور مستحب بھی نکل گیا، 5 قسموں میں سے۔ والمباح ما يحصل به الزیادة فی المال من غیر الجہات الراجحة، یہ تو کنجوس قارون جیسے لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے، مال میں اضافہ کرنے میں حرج نہیں ہے، ہاں یہ ذہن میں ہمیشہ گالیاں مت دینا پیسے والوں کو۔ مباح جو ہے وہ تجارت ہے جس کے ذریعے سے الزیادۃ فی المال، ماشاء اللہ $1,00,000 $2,00,000 $3,00,000، لیکن من غیر الجہات الراجحة، وہ توسیہ مراد نہیں ہے جی پیسہ جمع کرنا ہے نثار، وہ توسیہ پہلے سے حاصل ہو، ماشاء اللہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں بچے گھر والے، لیکن کیا کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا، تو یہ کیا ہے، مباح ہے، حرام نہیں۔ من غیر الجہات الراجحۃ المذکورۃ الآن، ابھی ہم نے ذکر کیا کہ آقا کہاں پر مال کمانے میں رجحان ہے، بہتر ہے، آقا بچوں کو بہتر زندگی، بہتر تعلیم، بہتر سے بہتر مکان، یہ اس حد تک کمانا تو کیا ہو گیا، یہ جہات راجحہ نہ ہو اور جہات مرجوحہ بھی نہ ہو تو یہ کیا ہے، مباح۔ جہات مرجوحہ کیا ہے، جہات مرجوحہ کا صاحب صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، نہ مومنین کو فائدہ پہنچانا ہے، نہ نثار بچوں کی زندگی میں بہتری کے لیے تھوڑا کماتا ہے، مرجوحہ سمجھ کے جاؤ، بچے بیچارے مہینے میں 1 مرتبہ گوشت نہیں ملتا ہے گھر میں، اور یہ پیسہ جیب بینک میں، بینک کا الحبیب، بینک کے اس کی مذمت ہے، ہمارا فوجی اگر صرف پیسہ، بیوی بھی محتاج بیچاری، بچے بھی محتاج، ایک فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، دادا حال کی لاکھوں کا پیسہ موجود، وہ مرجو ہے نثار، ہمارا شیرا سے کنجوسی کا نبار ہے، پیسہ ہونے کے بعد بچے کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے، بیوی کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے، کھانا بھی صحیح نہیں دیتا ہے، پھر بھی کماتا ہے تو اس کی کوئی حیثی، بابا کسی نے اچھا جملہ بولا، خدا نے زندگی دیا ہے، مال حاصل کر کے زندگی میں آسائش پیدا کرو، خدا نے زندگی اس لیے نہیں دیا ہے کہ مال کیا کرتے جاؤ مال کماؤ، لیکن کیا کرو، لوگوں کو آسائش فراہم کرو، دن بدن زندگی کیا کرو، بہتر کرو، ٹھیک ہے جی۔ والمکروہ کیا ہے جی، والمکروہ والحرام التکسب، اب سمجھ گئے، وہ مکروہ حرام پہ تفصیلاً سمجھ گئے نا نثار ہیں، والمکروہ والحرام التکسب بالاعیان المکروہۃ، اعیان مکروہ کے موضوع، اعیان کے جگہ میں موضوعات رکھو، اعیان مکروہہ والاعیان المحرمہ، بس اعیان مکروہ، کفن بیچ کر کمانا، فلان بیچ کر کمانا، یہ مکروہ ہے، والتکسب بالاعیان المحرمۃ، اعیان محرمہ خون بیچتا ہے بغیر کسی غرض و خلائی کے، یا وہ نجس چیز سور بیچتا ہے، شراب بیچتا ہے، تفصیل سے پڑھ لیا نا، تو وقت تقدمت، اعیان مکروہ بھی پہلے گزر گیا،
اور آیان محرم بھی سابقاً وہ گزر گئی. صلی اللہ